بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں تھوڑا سا ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیالکوٹ کے لیول پہ انگلش لینگویج کو اتنا جس طرح پروموٹ کیا, اور انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز, اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ ایک ٹیچر ایز اے ٹیچر کیا, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ELC یعنی انگلش لینگویج کلب بنا کے پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کڈس کلب کے حوالے سے اپنی برانچز بنائی, اور آج سیالکوٹ میں, نہ صرف سیالکوٹ میں بلکہ گرد و نواح میں ان کی لاتعداد برانچز موجود ہیں, اور تعلیم کے حوالے سے انہوں نے ایک تعلیم کو اسپیشل ایک پہچان دی ہے. آج چلتے ہیں ان کی طرف اور آج ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کاشف محمود کھوکھر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آج آپ نے ٹائم نکالا. جی آپ کا شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو آج جو جب آپ آئے ہیں تو میں نے آپ کو ایک وزٹ کروایا سندرس فاؤنڈیشن کا, اور میرا خیال ہے کہ اس سیٹ اپ میں آپ آج پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف لائے. گو کہ جب آپ کی میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس وقت آپ ایپٹیک کالج میں ایز اے ٹیچر تھے, اور 20 سال پرانی بات ہے جی, اور اس وقت آپ نے سندرس فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ باقاعدہ سے جو ہے نا وہ متعارف کروایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے. تو آج اتنی بڑی بلڈنگ جو الحمدللہ سندرس فاؤنڈیشن کی آپ نے وزٹ کی, کیا کہنا چاہیں گے, کیسا لگا آپ کو؟ میرا پہلا جو آپ کا الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, جس سے پہلے آپ کا سیٹ اپ تھا وہ کافی چھوٹا تھا, لیکن جب میں اس دفعہ آیا ہوں میں تو دیکھ کے ایک قسم کا حیران رہ گیا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے. آپ کے پاس اتنی اسپیشس جگہ ہے, آپ کے پاس جنریٹر ہے, آپ کے پاس اتنے زیادہ بیڈس ہیں, آپ کے پاس اتنے زیادہ ڈاکٹرز ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے صفائی اتنی زیادہ ہے, اور پھر آپ کے پاس بلڈ پرزرویشن کے لیے آپ کے پاس اتنی زیادہ مشینز ہیں, وہ بھی اتنی زیادہ کاسٹلی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں اور آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں. ان کے جو فاؤنڈر ہیں منو بھائی, ان کا کیسے شکریہ ادا کروں. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ فاؤنڈیشن کا, سندرس فاؤنڈیشن کا ہو چکا ہے. بالکل صحیح. سر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جرنی کے حوالے سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج فرسٹ ٹائم میں تھوڑا سا نروس بھی ہو رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آج کا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو. سر ایک ٹیچر نے ایک جرنی آج سے پہلے پتہ نہیں کب سے سٹارٹ کی, وہ آپ نے خود بتانا ہے, اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا نیٹ ورک اور انگلش لینگویج کو اتنا پروموٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو تعلیم کے حوالے سے اتنا زیادہ اویئر کیا. سر اس سفر کا آغاز کیسے ہوا اور کیا کیا ہرڈلز تھی, تھوڑا سا حوالے سے بتائیں. اچھا, پہلے میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے مجھ سے کیا سوال کرنے ہیں. آپ نے خود کہا تھا کہ آف دا کف ہے, آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے لگا کہ کوئی مجھ سے مشورہ چاہیں گے یا کوئی سولوشن کی بات ہوگی, لیکن آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اسپیسیفک کوئی ٹاپک ہم نے بالکل نہیں ہے, اور یہ سمجھ لیں تابڑ توڑ آف دا کف جو ہے آپ مجھ سے سوال کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی سر. میرا جو تعلیمی سفر ہے وہ بھی تک جاری ہے سر. چھوٹی عمر میں ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں کچھ اس طرح کی چیز ڈال دی تھی کہ میں چیزوں کو آبزرو جو ہے بڑا ڈیپلی کیا کرتا تھا, اور پھر اس کا سولوشن مجھے خود ہی نظر آتا تھا کہ وہ تعلیم میں ہے. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ چھوٹی عمر میں میرے والد صاحب کا انتقال, میری چھوٹی عمر, ان کی چھوٹی عمر میں میری چھوٹی عمر میں, I was in first year class, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر مجھے پروفیشنل لائف میں آنا پڑا, تو میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی تھا, ساتھ ساتھ پڑھاتا بھی تھا. تو یہاں سے میرا کریئر جو ہے ایج اے پروفیشنل کریئر یہاں سے شروع ہوا. ایک بچے کو پڑھانا شروع کیا, اور جب میرے والد صاحب زندہ تھے تب میں اپنے محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے تو ان کو میں فری پڑھایا کرتا تھا. تو پھر جب وہ فوت ہو گئے والد صاحب, تو I'm talking about the time the year 1992, 1992 کی میں بات کر رہا ہوں, 1993 کی بات کر رہا ہوں. پھر جب وہ نہیں تھے تو پھر میں کسی سے 100 روپیہ لے لیا, کسی سے 150, کسی سے 200 لے لیا. تو ایک کمرے سے شروع کیا, اپنے گھر کی بیٹھک سے شروع کیا, ایز اے ٹیوٹر, ایز اے اسٹوڈنٹ. میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا, میں نے میٹرک کیا ہوا تھا. تو میٹرک کے بعد ہی فرسٹ ایئر میں جو کچھ مجھے آتا تھا میتھس کا, انگلش میں تھوڑا بہت میں بہتر تھا, ابھی بھی تھوڑی بہت ماڑی موٹی انگریزی بول لیتے ہیں. تو انگلش ہی میں سمجھتا تھا کہ کمزوری ہے پاکستان میں, تو اسی کو لے کے پھر
یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی تک ہم طالب علم کی عمر ہی گزار. بالکل سر. ELC انگلش لینگویج کلب جس کا میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جب اسٹارٹ ہوا تھا تو میرا دوسرے یا تیسرے سال میں نے اسٹارٹ کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے آپ کے بھائی جو آصف صاحب ہیں ان کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں باقاعدہ, اور آپ بھی کبھی کبھی جو ہے آ جایا کرتے تھے پڑھانے کے. تو اس لیے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی جو کچھ سیکھا ہے کچھ تھوڑا بہت انگلش کے حوالے سے تو ELC سے ہی سیکھا ہے. اور میں یہ بات بالکل بھی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ شاید لوگ یہ سمجھیں کہ شاید کوئی پروموشن پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے. میں جس طرح کاشف بھائی نے بتایا ہے کہ ہمیں بالکل یہ کوئی سوال جو ہے وہ رٹے رٹایا یا لکھے ہوئے نہیں, یہ جو میرے ذہن میں آتے جائیں گے میں ان سے کرتا جاؤں گا. کیونکہ میرے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو یہی بات ہوئی تھی کہ سر میں آپ کو کچھ سوال لکھ کے دوں گا, کوئی بھی آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو سر یہ ELC جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ کو اندازہ تھا کہ یہ اس کی اتنی زیادہ لوگ اس کو پذیرائی اس کو ملے گی؟ پھر اس کے بعد آپ نے کڈس کلب کا اسکول ایک چین اسٹارٹ کی جو آج ایک پورا برانڈ ہے. اور مجھے کچھ اس طرح کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے شروع کیا تھا تو میں نے پریڈکٹ کیا کہ بہت سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. اب میرا ایک موٹیو تھا کہ میں نے, کیونکہ چھوٹی عمر میں مجھے ایجوکیشن سے لگاؤ تھا, تو میرا ایک موٹیو تھا کہ میں نے ایجوکیشن کی ہی فیلڈ میں رہنا ہے. اور میں نے FA بھی کرنا ہے, اس کے بعد پھر بھی میں نے ٹیچنگ ہی کرنی ہے, پھر BA کرنا ہے, پھر بھی میں نے ٹیچنگ کرنی ہے, MA کرنا ہے تو پھر بھی میں نے ٹیچنگ ہی کرنی ہے. تو میں نے کوئی پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ بہت سے لوگ آئیں گے, یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب اس حال یہاں تک جب میں پہنچتا ہوں, یا میرا اگر پیچھے 20 سالہ کریئر یا 25 سالہ کریئر کو میں دیکھتا ہوں, تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ محنت کرنے والوں کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. سر اس میں کیا آپ کا یہی پہلا رسک تھا؟ کیونکہ یہ آج کل اب میں جس طرح دیکھ رہا ہوں آپ نے ایک پروگرام جو چیتا کے نام سے, ایک نام بڑا زبردست ہے, اور پھر آپ پبلک میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں, کام اسٹارٹ کریں. تو ایز اے ٹیچر میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس وقت بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت زیادہ عزت اور ہر ایک چیز تھی, لیکن اس کے باوجود پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اپنا انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے لوگ رسک لینے سے بھی ڈرتے ہیں, کیا آپ کا یہ سب سے بڑا رسک تھا یا اس کے علاوہ کوئی زندگی میں کوئی رسک نہیں ہے؟ میرا ہر دن جو ہے وہ رسک والا ہی ہوتا ہے. آپ کو بتاتا چلوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا روز کوئی نیا مشن ہوتا ہے, لیکن میرا ہر دن جو ہوتا ہے وہ رسکی ہوتا ہے. کیونکہ میرے اسٹیپس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ رسکی ہوتے ہیں. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا اسٹیپ رسکی ہے یا آج سے 20 سال پہلے والا رسکی ہے. آئی ایم اسٹل پلئنگ ود رسک. اور جہاں تک آپ نے یہ چیتے والی بات کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے اس کے کئی روپ ہوتے ہیں. اب میں اگر ایک لفظ استعمال کروں گا تو لوگ اس کو نیگیٹو لیں گے, لیکن ایک لفظ کے پازیٹیو اور نیگیٹو میننگ بھی ہوتے ہیں. استاد ایک بہروپیہ ہوتا ہے. اب بہروپیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے کافی چہرے اور کافی کردار ہوتے ہیں. اب استاد کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے, اس کو انسپائر کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تاکہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں اور ان کو کنونس کر سکیں. اس لیے یہ والا جو چیتے والا پروگرام تھا, یہ تقریباً سے 6-7 سال پہلے یا 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہم نے شروع کیا. اس کی کوئی 15-16 قسطیں ہم نے کی, تو بہت زیادہ اس پہ تنقید کی گئی, اور اس وجہ سے ہم نے اس کو بند نہیں کیا تھا. وہ کوئی ریزن اور تھی, شاید کورونا آ گیا یا کیا ہوا, اور پھر اس کو کنٹینیو میں اس لیے نہیں رکھ سکا کیونکہ میں ایک ادنا سا ایک طالب علم ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں. تو یہ والا کام کرنے کے لیے سارا دن چھوڑنا پڑتا اپنی کلاسز کو, اپنے ریسرچ ورک کو. تو اس کو میں نے پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے, اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کلاؤن بھی بننا پڑے, وہ کیا اس کو بولتے ہیں بہروپیہ جس کا ورڈ میں یوز کر چکا ہوں, تو وہاں تک بھی ہمیں جانا چاہیے. سر کڈس کلب کے وجہ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کتنی برانچز ہیں اس ٹائم, اور آپ کیا باقی اسکول سے یا باقی جو تعلیمی نظام ہے اس سے الگ کیا کر رہے ہیں؟ کڈس کلب بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں جب سے میں ٹیوشن سینٹر اس میں پڑھاتا تھا, اپنا ٹیوشن سینٹر تھا میرا, پھر ہم نے ELC بھی بنایا الحمدللہ 2000 میں. تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی صرف انگریزی پڑھانے سے تعلیمی نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی, اور شروع میں سوچ بھی تھی کہ اسکول بھی بنانا ہے, اور ابھی یہ سوچ بھی ہے کہ کالج بنانا ہے, جو کہ کالج ہم نے بنایا بھی آج سے 5 سال پہلے, لیکن ہم اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے. پھر ایک سوچ اور وعدہ یہ بھی ہے سیالکوٹ سے کہ ہم نے اس کو یونیورسٹی بنانا ہے. تو کڈس کلب گرامر اسکول بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں پاکستان کے تعلیمی نظام سے 100% متفق نہیں ہوں.
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے. اب ہمارا کڈس کلب گرامر اسکول دوسرے اسکولوں سے مختلف کیسے ہے؟ بالکل مختلف نہیں ہے، کیونکہ ہم تابع ہیں حکومت پاکستان کے، پنجاب حکومت کے. جو پنجاب حکومت نے کریکولم کہنا ہے اس کے مطابق کتابیں مارکیٹ میں بننی ہے، وہی آپ نے پڑھانی ہے. کوئی آپ نے کوئی ایڈیشنل کوئی کتاب لگا بھی دی ہے تو آپ کو وہ روکیں گے اور آپ کا اسکول سیل بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اللہ کی مہربانی بڑی رہی ہے مجھ پہ کہ میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر 8 سبجیکٹ تھے تو اس میں سے 2 سبجیکٹ جو تھے وہ میری اپنی مرضی کے تھے. اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ تھا اسلامیات یا عربک کہہ لیجیے، اور جو اسلامیات کا جو کانٹینٹ تھا وہ جو روایتی بک ہے نا اس سے ہٹ کے تھا. تو وہ اسلامیات اور عربک کو جب ہم نے ایڈ کیا تو وہ باقی اسکولوں سے ہٹ کے ہے. اور دوسری چیز جو کہ باقی اسکولوں میں نہیں، باقی اسکولوں میں تنقید نہیں کر رہا، وہ میرے بھائی ہیں، بیٹی برا ہے میرے. آپ نے صرف ڈفرینس پوچھا ہے. دوسرا ڈفرینس یہ تھا کہ انگریزی زبان اگر آپ دیکھیں کہ بچہ کچی سے لے کے 10ویں تک، پھر 12ویں تک، پھر 14ویں تک، پھر 16ویں تک بھی ایم اے انگلش کرنے کے بعد انگریزی نہیں سیکھ سکتا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے کو 2 سکلز جو ہیں اسکولس میں نہیں پڑھائی جاتی، ایک ہے لسننگ اور ایک ہے اسپیکنگ. تو ہم نے انگلش ایز اے فورن لینگویج سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کروایا مارکیٹ میں آج سے 20 سال پہلے. تو یہ 2 ایسی اسپیشلٹیز ہیں جو کہ ہمارے اسکول میں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی. اور 40-50 کے قریب ہماری اس کی فرینچائزز ہیں. اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو پریزنٹیشن اسکل سکھاتے ہیں، ان کو اسٹیج کا جو ڈر ہے وہ ختم کرواتے ہیں، پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں، انہیں کانفیڈینس ڈیولپ کرتے ہیں، بچے بولتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ پھر ہماری طرف آتے ہیں. بالکل صحیح. سر اب یہ آپ نے بات کی پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے تعلیمی نظام میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. آپ ان سے پوچھ لیجئے، آپ اپنے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے اردو پڑھی، اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو پریکٹیکل لائف میں؟ آپ نے، چلیے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، یہ ایسا کر لیتے کہ میں میزبان بن جاؤ تو آپ مہمان بن جائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے نظم پڑھی؟ ہاں یا نا میں جواب دیجیے. اردو میں نظم پڑھی، سلیس پڑھی آپ نے، خطوط نویسی پڑھی آپ نے؟ کیا یہ چیزیں آپ کو سکھائی گئی یا رٹا لگوایا گیا؟ رٹا لگوایا گیا. تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس سے ثابت ہو گیا. آپ کسی اور سبجیکٹ کی بات کیجیے، معاشرتی علوم. معاشرتی علوم میں آپ کو کیا کچھ یاد ہے؟ 100 میں سے کتنے % یاد ہے؟ کم یاد نہیں، پرسنٹ بتائیے نا تاکہ لوگوں کو پتا چلے. 30%. مجھے 30% بھی نہیں یاد ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اسلامیات کی. اسلامیات کی جو بک ہے اس کی آپ تھکنس دیکھیں، آپ کے موبائل فون سے بھی پتلی ہوگی. اور وہ اسلامیات کی کتاب بچہ پلے گروپ سے لے کے 10ویں تک پڑھتا ہے. ہاں یا نا؟ آپ نے پڑھی تھی؟ پڑھتا ہے. آپ نے پڑھی تھی 10ویں تک؟ پڑھی تھی. آپ کو کتنا دین آیا پرسنٹیج کے لحاظ سے بتائیں، 100 میں سے کتنا دین آپ کو آتا ہے؟ یا اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، قرآن پاک کے 30 پارے ایک بچہ میٹرک تک پہنچتے ہوئے کتنے پاروں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہے؟ بہت کم. ایسے جواب نہ دے، بہت کم نہیں، 1 2 3 4 میں جواب دے. پرسنٹیج کے والے نہیں، پارے 10ویں جماعت تک ایک بھی نہیں. چلے 12ویں جماعت تک ایک بھی نہیں. 14ویں جماعت تک قرآن پاک کے کتنے پاروں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہے؟ نہیں. آڈینس کو بتائے. بالکل. تو پھر یہ نظام، تعلیمی نظام پریکٹیکل کیسے ہوا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مجموعہ کتنا ہوگا؟ ہزاروں میں یا لاکھوں میں؟ لاکھوں میں ہوگا. ہمیں میٹرک کلاس تک، ایف اے تک، بی اے تک، ایم اے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مجموعے میں سے کتنی احادیث مبارکہ سکھائی جاتی ہیں؟ یا آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنی آتی ہیں؟ یہ نہ ہو کہ آپ کا ٹیسٹ ہونا شروع ہو جائے. درجن، 1 درجن بھی نہیں آتی ہوں گی، مجھے بھی 1 درجن نہیں آتی ہوں گی. تو پھر یہ تعلیمی نظام پریکٹیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی اور سبجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں، میتھمیٹکس کی بات کر لیتے ہیں. آپ کا بچہ پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک میتھمیٹکس پڑھتا ہے، تو بہت زیادہ ویک رہا ہوں. وہ کیا وہ پریکٹیکل ہے؟ نہیں ہے. الگوریتم جو آپ کو پڑھایا گیا، کیا آپ کو اس کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا؟ ہاں یا نا؟ اس کا الٹرنیٹ سر کیا ہونا چاہیے پھر؟ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں اس کا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے A union B is equal to B union A، یہ کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں ہے. اور جو آپ کی لائف میں بالکل اس کا پریکٹیکل لائف میں کسی ٹیچر نے میتھس کے علاوہ تو لائف ہی نہیں ہے. یور لائف از آل اباؤٹ میتھمیٹکس. میتھس کے بارے میں ساری کی ساری یہ کمرہ میتھس کے بغیر بنا نہیں ہے, لیکن آپ کے ٹیچر اور آپ کے کریکولم میں جو میتھ جو ہے اس کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہی نہیں گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں زاہد بھائی, الجبرا آپ نے پڑھا؟ کیا ہوتا ہے الجبرا؟ نہیں پتا, جو مجھے بھی نہیں پتا, حالانکہ میں ابھی تک پڑھاتا ہوں. اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ پیپر جانا ہے. کسی اور سبجیکٹ کا نام لیجیے, تقریباً سائنس, فزکس, کیمسٹری, بیولوجی کی بات کر لیجیے. آپ نے کیمسٹری پڑھی, جی اس میں سے کیا کیا چیزیں آپ کو یاد ہیں اور کیا کیا آپ کے کام آئی ہیں؟ ابھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو کیسے اس کی لک آفٹر کرنی ہے, بایو کے حوالے سے بالکل اپنی صحت کی لک آفٹر کیسے کرنی ہے, پڑھا آپ نے؟ نہیں. آپ کو بایولوجی پڑھائی گئی جو کہ بہت اچھی چیز ہے, جو کہ میں کہتا ہوں بایولوجی اس کو پڑھائیں جس نے بایولوجسٹ بننا ہے, کیمسٹری اس کو پڑھائیں جس نے کیمسٹ بننا ہے. بالکل ٹھیک, ہمیں اتنی سائنس پڑھائیں جتنی ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں چاہیے. ہمیں چاہیے. میں چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ وسیم اکرم کو کتنی سائنس آتی ہے, وسیم اکرم کو کتنا میتھس آتا ہے. بلکہ ایسے لوگ تو اسپیشلی خود بتاتے ہیں کہ ہم تعلیم میں بڑے. میسی کو کتنی سائنس آتی ہے, رونالڈو کو کتنی سائنس آتی ہے, ٹینڈولکر کو کتنی سائنس آتی ہے, میتھس آتی ہے. تو میں کل ایک بنا رہا تھا ویڈیو کہ 5ویں کلاس میں ہی بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں, اس کے مطابق اس کی پڑھائی شروع کر دیں. 6 میں جب وہ جائے اسے پتا ہو میں نے آرٹس پڑھنی ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے میسن بننا ہے, میں نے ایکٹر بننا ہے, میں نے ڈائریکٹر بننا ہے, میں نے بزنس مین بننا ہے, میں نے نائی بننا ہے, میں نے مالشیا بننا ہے, میں نے ڈیزائنر بننا ہے. دیر آر سو مینی فیلڈس. تو 6 میں ان کو پڑھائیں اور یہ والے جو اوکھیوں کی چیزیں اس میں سے نکالیں کیونکہ یہ پریکٹیکل نہیں. اب امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی. زیر تعلیم بنایا جائے تو آپ ڈیفینیٹلی اس طرح کی یہ چیزیں اس میں امپلیمنٹ کریں گے. میں تو اس قابل نہیں ہوں, ہمارے بہت بڑے استاد موجود ہیں الحمدللہ. تو ہم کیا کرتے ہیں, زاہد بھائی دیکھیے آپ کے پاس موبائل فون ہے, تو یہ پاکستانی تو نہیں ہے, نہیں ہے تو پھر آپ نے کہاں سے لیا, یہ کہاں کا, یہ ڈیفینیٹلی بیرون ملک کا نا. آپ کو لگا کہ یہ سسٹم بیرون ملک سے آنا چاہیے تو آپ نے امپورٹ کر لیا. یہ جو مائک لگے ہوئے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی کسی کو نہیں پتا. تو ہم نے کیا کیا, باہر کے ملک میں جا کے چیزوں کو ریسرچ کیا اور اپنے ملک میں لا کے اس کو امپلیمنٹ کر لیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم جو کسی دنیا کے میں موجود ہے, جو کہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا, اگر ہے تو ہمارے جو بڑے پی ایچ ڈیز ہیں وہ جائیں اس سسٹم کو کاپی کریں, یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر آئلٹس پڑھایا جاتا آپ کے زیادہ تر میں, تو ایک تو اس دن ہماری بات ہوئی تھی کہ باہر جانے کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے. آئلٹس کیوں پڑھایا جاتا ہے ہمیں؟ آئلٹس ایک ٹیسٹ ہے جو کہ باہر کے ملک کی جو یونیورسٹیز ہیں یا اسکولز ہیں وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہے. دس از ون آف دا پری ریکوزٹس. یہ ایک انگلش کا ٹیسٹ ہے. اگر آپ نے بیرون ملک میں کسی یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنا ہے تو یا اس ملک کا شہری بننا ہے تو بھی آپ کو آئلٹس کا ٹیسٹ دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ایک ٹیسٹ ہے. آپ کے اندازے کے مطابق کتنے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اسی آئلٹس کے ذریعے باہر جانے کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں یا جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جہاں تک آپ کہیں کہ پاگل ہو رہے ہیں, پاگل ابھی اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ بہت سے ممالک کے ویزے بن رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آج سے 3, 4 یا 6 مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برانڈ ولیج میں ایک گورا آیا ہے, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, مائیکل, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا نام تھا اس کا؟ وہ فری میں ویزے دے رہا تھا. I don't know. اچھا, اس کو دیکھیے گا, آپ کو ملے گا ٹک ٹاک پہ. تو ہزاروں کی تعداد میں برانڈ ولیج کی جو گراؤنڈ تھی وہ بھر گئی تھی, تو وہ سارے کے سارے لوگ باہر جانا چاہتے تھے. اور ابھی بھی کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہے گا, وہ کہتا جی میں یہاں پہ رہنا نہیں چاہتا. اور جب سے میں پولیٹیکلی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا, پچھلے 4 سالوں میں یا 5 سالوں میں اسٹیٹسٹکس دیکھ لیجیے کہ سننے میں آیا, because I haven't gone through it, I've heard that more than 800,000 people or 10,000 people have migrated from Pakistan to other countries. تقریباً 10 لاکھ لوگ سے بھی زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, اور سب سے بڑی چیز ایجوکیشن سسٹم یہاں کا اچھا نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں میں میزبان بن جاتا ہوں, آپ مہمان بن جائیں. لاہور میں کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ کم ہے. ایسے نہیں جواب دے, 1 ہے 2 ہے, اس طرح کر کے جواب دے. 2-3 نہیں, یونیورسٹیز سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں لاہور میں, سینکڑوں سر, 100 کی تعداد میں یونیورسٹیز ہیں.
تو میں اپنے جو لاہوری بھائی ہیں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پنجاب میں یونیورسٹیز کس شہر میں ہیں؟ لاہور میں. تو لاہور دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے سر. تو میں ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر آپ اسکول کالجز میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ لاہور کی یونیورسٹیز اور کالجز میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایجوکیشن وہ نہیں دے رہے جو پریکٹیکل ہے. کیا یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں جس طرح کا تعلیمی نظام ہمارا بن چکا ہے، یا اس کو اتنی بڑی چینجنگ اس میں لائی جا سکتی ہے؟ کوئی اگر چاہے تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میں کوئی بات کروں گا تو یہ آپ کا پوڈ کاسٹ چل نہیں سکے گا، کیونکہ یہ ساری ہے حکومتی پالیسی. پنجاب حکومت نے پاکستان کا جو کریکولم ہے، پنجاب کا کریکولم وہ بناتے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ سر 30 یا 35 کے قریب پاکستان میں کریکولم ہے، نصاب ہے. وہ کتنے ہونے چاہیے؟ ایک. چلیے ان کو چھوڑ دیجئے. اب پاکستان میں جو ویسے تعلیمی نظام جو رائج ہیں ان کی اقسام ہیں 4. Are you getting me or not? پہلی ہے میٹریکولیشن سسٹم، دوسری ہے ONA لیول سسٹم، آپ اس سے واقف ہیں، تیسری ہے مدرسہ سسٹم، اور چوتھی ہے ووکیشنل، یہ جو آپ ٹریننگ لیتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں یہ 4 کیوں ہیں؟ میٹرک والا بچہ OA لیول کیوں نہیں کرے گا؟ امیر بچہ OA لیول کرے گا، غریب والا بچہ میٹرک کرے گا. اور مدرسے میں وہ بچہ میٹرک بھی نہیں کرے گا، مدرسے والا بچہ O لیول کیوں نہیں کرے گا؟ اور ووکیشنل ٹریننگ والا بچہ جو ہے وہ میٹرک O لیول کیوں نہیں کرے گا؟ ان چاروں کو مرج کر کے آپ ایک کیوں نہیں بناتے؟ ایک اس لیے نہیں بناتے کہ امیر اور غریب میں پھر فرق کیسے نظر آئے گا؟ کیونکہ اور A لیول والا تو ہوگا وہ افسر ہوگا، میٹرک والا اس کی تابع داری کرے گا. تو یہاں پہ امیر اور غریب کا فرق رہنے کے لیے اس طرح کا یہ نصاب بنایا گیا ہے. اور بڑے ہی معذرت کے ساتھ اس کے پیچھے ہاتھ ہیں ان کے جن کو ہم اپنا جہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں. ایسا تھوڑا سا پرسنل سوال آپ سے کرتا ہوں کہ بھائی آصف بھائی کی وفات کے بعد کیا کیا چیلنجز آپ کو ہیں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے رہے کہ جہاں پہ دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھا، ہم نے جب بھی دیکھا، اور ایک پورا ایک سفر آپ لوگوں نے اکٹھے جو ہے وہ اس کو کیا ہے. تھوڑا سا ایموشنل سوال، لیکن پہلے تو میں یہ کہوں گا جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں یا آپ ہیں، وہ جب بھی آپ دعا کریں تو میرے بھائی کی بخشش کی دعا کیا کریں، میں آصف اللہ کی مغفرت کریں. ان کے جانے کے بعد وہ میرے لیے تو میرا بیٹا تھا سب سے پہلے، اور ابھی بھی پہلے ہی میں ان کو اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں، بعد میں میری فیملی ہے. ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں یتیم ہوا. میرے والد صاحب 1992 میں اس دنیا سے چلے گئے، تب مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے میرے بھائی کے جانے کے بعد ہوئی. اور اب ایسے ہی پیک پہ سسٹم، سارا پیک پہ سسٹم کو تو چھوڑ دیجئے، میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی متبادل دے دیتا ہے، لیکن باپ کا متبادل نہیں ہوتا، بھائی کا متبادل نہیں ہوتا، بہن کا متبادل نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا ماپے مرے تھے، ماں مرے تھے کل حالی، پیو مرے تھے کڈ حالی، کچھ اس طرح کا کچھ چلتا ہے. اور بیٹی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ماں مرے تھے پیکے مک گئے، ہے جی، ماں ہوں تے پیکے جاندی. وہ کڈا سونا شیر سی کہ میں گئی میلے تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ہے کر کے کچھ شیر ہے. ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، کڑی کہہ رہی ہے کہ میں کسی نال اپنی حال نال گئی کہ تائی نال گئی، تے پھر ہو کے کہندی ہے کہ ماں ہوندی تے اور چڑھاندی. ہاں تے پھر ماں دا متبادل تے نہیں ہو سکتا، تے پیو دا متبادل نہیں، بھرا دا متبادل. سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو چھوڑ کے دوسرا کوئی نہ کوئی آ جائے گا، لیکن جو رشتہ ہے رشتے اس طرح کے نہیں ملتے. تو تھا بھی وہ میرے لیے زندگی کا بہت اہم حصہ. تو ان کو جو گیپ ہے وہ ابھی تک گیپ ہی. صرف واپس چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف. AI کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ تعلیم کو جو ہے وہ کیسے بدل رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ AI سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی. کیا AI اساتذہ کو بھی ریپلیس کرے گی؟ ابھی پاکستان میں اس کو تقریباً میرا خیال ہے 100 سال لگے گا اساتذہ کرام کو ریپلیس کرنے میں. اس لیے پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ڈرائیور لیس گاڑیاں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں. تو ابھی پاکستان میں تو گڈی کوئی نہیں آئی، تو نہ اس کی روڈ بنی، اس کے لیے 100 سال لگے گا. AI نے ٹیچرز کو ریپلیس کیا ہے بیرون ملک میں. I don't know the names of the countries.
لیکن استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ٹیچر کو ریپلیس کرتا ہے تو پھر مشین میں سمپتھی نہیں ہے, مشین کوآپریشن نہیں کرے گی آپ سے, آپ کا اور اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر نہیں کرے گی. اور مشین کلاس میں آپ کو پڑھا رہی ہے, روبوٹ تو وہ آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا چوپ کارو ہے یا سیدھا ہو جائے, کھلو جائے, کان پھڑ رہا ہے, تو وہ یہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ٹیچرس کی ریپلیسمنٹ تو بہت مشکل ہے. اگر ہے بھی تو آرٹیفیشل, جس کا نام ہی آرٹیفیشل ہے, وہ آپ کو کیا پڑھائے گا ایز فار ایز ٹیچنگ از کنسرن. باقی فیلڈس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ کام کر رہی ہے, یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. اس کے فائدے آپ اگر آپ گوگل کریں تو زیادہ بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکوں گا. ایجوکیشن میں اس کی ہیلپ کیا ہے؟ ایجوکیشن میں نے ابھی پڑھا, جتنی میری ریسرچ ہے, جو ایک مس صوفی ہے ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ 40 سال سے کم عمر والے بچے کو, بچہ یہ یا بندے کو اے آئی چیٹ باٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے. 40 سال کی عمر تو گھٹ بندے نو چیٹ باٹ یوز ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتی کہ جب آپ سارا کچھ ہی مشین سے لے رہے ہیں تو آپ کے جو مینٹل, آپ کا جو مائنڈ کے جو مسلز ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوں گے. فار ایگزامپل میں آپ سے پنجابی میں پوچھتا ہوں, 4 چوکے 16, 8 چوکا 32, تو یہ آپ نے اپنے دماغ میں اس کو کاپ کیا ہو, آپ نے یاد کیا ہو. تو آج کل کا بچہ جو ہے وہ تو ٹیبل لرن نہیں کرے گا, کیونکہ وہ میں اسے پوچھوں گا 8 4 times are, تو وہ کہے گا ٹھہرو, ڈیپینڈنٹ ہو گیا. ایک تو ڈیپینڈنٹ ہو گیا, اور دوسرا اس کے جو مینٹل دماغ کے جو مسلز ہیں آپ نے اس کی پریکٹس ہی نہیں کروائی. پھر اس نے لکھنا چھوڑ دیا, ہاتھوں کی پریکٹس. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لکھواؤ, کیونکہ اس کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے آپ کے برین کے ساتھ, جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کا کنیکشن ہوتا ہے. تو آپ تو لکھ بھی نہیں رہے, آپ تو ووکل اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو ابھی چھوٹی عمر میں ہمیں بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت دور رکھنا چاہیے. However, ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ, وہ آپ اے آئی سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ویکٹر لینا ہے, کوئی فارمیٹ لینا ہے, لیکن انوویشن کے لیے انوویشن کے لیے میں نہیں سمجھوں گا کہ آپ اس سے ہیلپ لیں. انوویشن آپ کی اپنی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں what is your dream life, میں آپ سے ظاہر بھائی what is your dream life, تو آپ کیا کرتے ہیں, گوگل کرتے ہیں what is my dream life. وہ چلے میں تنو پوچھا تیری ڈریم لائف کی. تو اسی لیے پھر ہم ہر کام جو ہے وہ اس سے کروا. اس کے بہت سے فائدے ہیں, زیادہ نقصان ہے. چھوٹی عمر کے بچوں کو اے آئی سے ہیلپ نہیں لینی چاہیے, ادروائز ان کی جو کوگنیٹو اسکلز ہیں, ان کی مینٹل فیکلٹیز ہیں, وہ ڈیولپ نہیں ہو پائیں. بالکل سر. اسکلز اور ڈگری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا ڈگری جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے؟ جی بالکل سر. اگر تو وہ باہر کے ملک کی ہو, اگر تو پاکستان کی ہو, تو وہ کارآمد اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ویٹیج نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر آپ نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے, سی بی سی کروانا ہے, تو اگر آپ وہ باٹا سروس سے کروائیں گے تو کہیں گے نہیں یار ریکگنائز دی نہیں ہے, تو اس کی کیا ویلیو ہوگی. لیکن وہی اگر آپ کسی اچھی لیبارٹری سے اگر آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے تو اس کی ویلیو ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پاکستان کی اگر پاکستان میں کر کے اور پاکستان کے اندر ہی اگر اس کو میں اس کی بھی ویلیو نہیں, اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ضرورت ہے ڈگری کے لیے جہاں پہ آپ نے نوکری لینی ہے. لیکن جب آپ کی ڈگری اور آپ میچ ہی نہیں کر رہے, فار ایگزامپل آپ کا جو سی بی سی کا ٹیسٹ ہے, آپ کا بلڈ پریشر کہہ لیجیے کہ آپ نے اس کی رپورٹ ہے, یا ایل ایف ٹیز ہیں, ایل ایف ٹیز آپ کے بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے کہ تھوڑی اکھاں پیلیاں ہوئی ہیں, وہ کہیں گے یار تیرا ٹیسٹ ٹھیک ہے, تیرا رنگ تیری پیلی ہوئی تھی, ٹیسٹ ہی نہیں ٹھیک. چلیں اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ ڈگری اور اسکلز میں سے کیا چوز کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے ڈگری انفیکٹ ہے کیا. ڈگری انفیکٹ از دا ریزلٹ آف یور ٹیسٹ. یہ آپ کا ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں پاس کر لی ہیں. ظاہر بھائی ریپیٹ کرو. ڈگری کیا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اس میں سے کوالیفائی کیا ہو, بس اتنا سے. اور اسکل کیا ہے کہ آپ کو آتا کیا ہے. اب میں نے اسکلز لی ہیں لیکن میں نے کسی کو ٹیسٹ نہیں دیا. کچھ لوگوں کے پاس ڈگری کے علاوہ بھی تو اسکلز ہوتے ہیں نا, جو کہ میری بات نہیں آپ سمجھ رہے. ڈگری آپ کی اسکلز کی وہ ریٹن فارم میں کہہ لیجیے سند ہے, ریٹن فارم میں ہے, وہ اسکل کی ہی سند ہے. جن کے پاس سند نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. اب اسکلز اور ڈگری میں آپ کو فرق نظر آیا کہ نہیں. اسکلز
بس یہ چلتی پھرتی ایک ہنر ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار میں پڑھے تو نے سیکھا کسی سے سیکھ لیا. مثال کے طور پر آپ مجھے رکھتے ہیں کہ یار میں صفائی والا بننا چاہیے, کوئی ڈگری ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں اپنے آپ کو پروف کروایا کسی لیبورٹری میں سے, میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا, لیکن آپ میری ڈیمو لے لیں, میں تو پڑھے تو دکھا دینا تو آپ مجھے رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ادروائز آپ کہتے ہیں کہ میں کہیں سے جا کے ڈگری لے آؤں کہ وہ چیک کریں کہ میں پڑھے تو سکنا کہ نہیں, اس کے لیے پھر مجھے اسکول کا سہارا لینا پڑتا ہے, اس کے لیے مجھے کالج کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ اس کے وایا میں جاؤں, وہ چیزیں سیکھوں, اور پھر وہ میرا ٹیسٹ لیں اور پھر مجھے ریکمینڈ کر دیں, پکا کر دیں کہ ہاں بھی آپ کو یہ والی چیز آتی ہے. سر اس سوال کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جو یوتھ ہے اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, فار ایگزامپل کسی وجہ سے آپ پڑھ نہیں سکے ہیں, تو آپ کو آپ کے جو سکلز ہیں, جو بھی آپ کا ہنر ہے, وہ کتنے حد تک آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے. اس طرح بھی آپ نے اپنے سوشل ایکسپیریمنٹ میں بھی یہ بات بتائی کہ کوئی جو ہے وہ کسی نے جو ہے نا وہ اگر کوئی وہ کوئٹہ والوں نے اپنا وہ بنا لیا. آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے زاہد بھائی, آپ یقین کریں کہ مجھے رونا آتا ہے ان اساتذہ کرام پہ, دکھ بھی ہے, تکلیف بھی اور غصہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں. آپ یقین کریں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میٹرک کرنے کے بعد نوکری نہیں ملتی تو میں اسکول نہ جاتا. واللہ مجھے پتا ہوتا کہ ایف اے کرنے کے بعد نوکری نہیں ملنی, میں پھر کالج نہ جاتا. مجھے پتا چلتا بی اے کرنے کے بعد بھی نوکری نہ ملتی, میں اسی چکر میں تھا کہ بی اے کروں گا نوکری اچھی ملے گی. میں ایم اے تک گیا کہ مجھے انگریزی آ جائے, میں نے ایم اے چھوڑ دیا, اور ابھی جو میں نے جو بی اے کیا وہ میرے کسی کام کا نہیں. لیکن ڈگری اسی طرح اگر آپ یہ بات کریں تعلیم صرف اپنے جاب کے لیے تو نہیں کرنی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو تعلیم آپ پاکستان میں لے رہے ہیں وہ ہے ہی گاربیج. اس کا سرٹیفکیٹ لینے سے آپ کو کیا نوکری ملنی ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں, میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کا جو میٹرک ہے, آپ کا جو ایف اے ہے, آپ کا جو بی اے ہے, وہ پریکٹیکل ہے, وہ بولتا ہے, وہ نہیں بولتا تو نوکری کہاں سے ملے؟ نوکری تو تب ملے گی جب آپ کی ڈگری بولے گی, جب آپ کو کچھ کرنا آتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اساتذہ کرام یہ مجھے بتا دیتے کہ پاکستان سے میٹرک یا ایف اے کرنے سے پترا نوکری نہیں لبنی. نوکری مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے ابھی کچھ دنوں بعد, سال یا 2 سال پہلے یا 10 سال پہلے پتا چلا ہے کہ نوکری یہ ایف اے بی اے سے نہیں, کسی ایک سکل سیکھنے سے ملتی ہے. روزی روٹی جو ہے وہ ایجوکیشن سے نہیں آتی, روزی روٹی ہنر سے آتی ہے. بس اصل جو چیز پوائنٹ تھا وہ یہی. اور اگر یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول اور کالج آپ نے جانا چھوڑ دینا ہے. اسکول اور کالج میں جو پڑھائی دی جا رہی ہے وہ لینا بھی ضروری ہے اگر وہ ٹھیک ہے, جو کہ باقی ملکوں میں کی جا رہی ہے. باقی ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کے اسکولز اور کالج جو ہیں وہ ان کو پریکٹیکل لائف کے لیے تیار نہیں کر رہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں, کوئی دنیا کا ایسا اسکول, I'm not talking about پاکستان, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, زاہد بھائی دنیا کا کوئی اسکول, امریکہ, افریقہ, یو کے, سعودی عربیہ, کینیڈا, آسٹریلیا کا کوئی اسکول یہ ثابت کرے کہ اس نے کوئی چیز بنائی ہے؟ آپ بتائیں. نہیں. چلیے اس کمرے میں کتنی چیزیں پڑی ہوئی, اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں. مائکرو فون یہ کس نے بنایا؟ کس اسکول نے بنایا ہے؟ کسی نے. یہ اوپر جو لاٹو لگا ہوا ہے کسی اسکول نے بنایا ہے؟ ایئر کنڈیشن جو لگا ہوا ہے کسی اسکول نے بنایا ہے؟ یا آپ نے جو چشمہ پہنا ہوا ہے کسی اسکول نے بنایا ہے؟ تو اسکول نے بنایا کیا؟ اسکول تو آپ کو انوویٹو نہیں بنا رہا, اسکول تو آپ کو وہ سکھا رہا ہے جو کسی نے انوویٹ کیا اور پھر آپ نے اس کو اپنے اسکول کا کریکولم کا حصہ بنا لیا. اب ایلون مسک نے اتنی چیزیں ایجاد کی ہیں, زکربرگ نے ایجاد کی ہیں, وہ اسکول تو کالج کا کریڈٹ تو نہیں دے گا نا. وہ جو بل گیٹس ہے جس نے کمپیوٹر فیلڈ میں اتنی زیادہ ماسٹری حاصل کی ہے, جس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا, تو پھر اس کو تو یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے اسکول نے یہ والی چیز سکھائی ہے. یا آئی فون بنانے والا یہ کہے گا کہ میں نے کڈس کلب گرامر اسکول میں جب داخلہ لیا تو وہاں سے میں نے سیکھا آئی فون کیسے بنانا ہے. تو مثال دیجیے مجھے. نہیں ملتی. نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے یوتھ اگر یہ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھے تو اس کو یہ ایک پازیٹیو میسج جائے کہ اسکولنگ جو ہے نا وہ ضروری ہے ڈیفینیٹلی. اگر جس طرح کی بھی ہے ہمارے پاکستان میں سب لوگ ڈیفینیٹلی فورن سے جا کر نہیں, میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. میں لوگ کہیں گے پھر آپ نے اپنا اسکول کیوں بنایا ہے؟ میں نے اپنا اسکول اسی لیے بنایا ہے کہ پاکستان کی تعلیمی نظام کو میں نے بہتر کرنے کے لیے نہیں بنایا, ریپلیس کرنے کے لیے بنایا ہے. مثال کے طور پر یہ 2 چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ پاکستان کا تعلیمی نظام ہے, میں نے اس میں اس کو تبدیلی یا بہتری نہیں لانی, میں نے اس کو ہٹا کے بہتر نہیں
جو صحیح ہے تعلیمی نظام وہ لے کر آنا ہے. اس میں ابھی تک کوئی 5 یا 10% تک میں کامیاب ہوا ہوں. لیکن جب تک انشاءاللہ میری زندگی نہیں ہے تو کوئی اور یہ والا حصہ پکڑ لے گا. کیونکہ ریولوشن جو آتی ہے کچھ سالوں میں تو نہیں آتی ہے. یا کوئی دنیا میں اگر کوئی ریولوشن آئی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ 10 سالوں میں آ گئی تھی, 12 سالوں میں آ گئی تھی. تو مجھے تو ابھی 20 سال ہوئے ہیں تو میں 10-15% میں کامیاب ہوا ہوں. تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک پورا کریکولم اللہ کی مہربانی سے پاکستان کو میں دے کے جاؤں گا. یونیورسٹی بھی بنا کے جاؤں گا. اس کو اگر گورنمنٹ نے میری ہیلپ کی اور اگر آپ لوگوں نے اور والدین نے مجھ پہ ریلائی کیا. والدین ریلائی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں آکسفورڈ پڑھاؤ, نہیں ہے پڑھاؤ. میں کہتا ہوں کہ تسی آکسفورڈ پڑھ کے کی کر لیں, تسی میتھس پڑھ کے سائنس پڑھ کے کی کر لیں. تو اس لیے میری بات سمجھیں کہ میں بچوں کو آپ کے کیا بنانا چاہتا ہوں, ایک ڈاڈا پکا مسلمان, پکا پڑھا لکھا مسلمان. پھر یہ دیکھیں تو مارکیٹ میں ٹکا کے پیسے بھی کمائے گا. بالکل سب ناکامی کہتے ہیں کہ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. تو آپ کی لائف میں سب سے بڑی ناکامی اگر کوئی تھی تو وہ کیا تھی اور اس کو آپ نے کیسے؟ میری نظر میں یہ کہہ لیجیے کہ میں کسی کی بات نقل کر رہا ہوں تو شاید صحیح ہے کہ ناکامی لفظ ہے ہی کوئی نہیں. اگلی گال کرو, مطلب کوئی ناکامی میں کی چیز ہے آپ مجھے بتائیں. کسی بھی کام کے, فار ایگزامپل آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو لاس ہو جاتا ہے, یہ ناکامی سمجھی جاتی ہے؟ اس کو ناکامی کہتے ہیں؟ سمجھی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا ہے. اچھا, مجھے پتا ہی نہیں ناکامی ہوتی کیا ہے. یعنی کہ پازیٹیو میسج تو یہ ہے کہ ناکامی کوئی نہیں ہے, آپ چیز ہی نہیں ہے نا. اسٹرگل کر لی. دیکھیے آپ چل رہے ہیں اور آپ گر گئے تو اٹھ جائیں. کنے کیا کہ اگر آپ ادھر کے ادھر ہی رہ گئے ہیں تو پھر تو اللہ سے نہ پاگل ہے. آپ یہ کہیں کہ میں نے موٹر بائک میں پیٹرول ڈالا اور موٹر بائک نہیں چلی, وہ پیٹرول نہ چلنی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں موٹر سائیکل کے وچ میں دودھ پایا تو نہیں چلی, وہ آپ کا طریقہ کار ہی غلط ہے. بالکل صحیح. سر آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ماشاءاللہ سے آپ نے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ اس حوالے سے ہوگا. اور میں آپ سے بلکہ آن لائن ابھی لوگوں کے سامنے یہ ایک پرومس لینا چاہوں گا کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور یہ ضرور, کیونکہ آج ہمارا تعلیم کے اوپر ہم نے کیا, تو نیکسٹ ہم اس کو مزید کسی اور ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے. لاسٹ میں سر ہماری نوجوان نسل کو کوئی ایسا پیغام جو دینا چاہیں جو آنے والے ان کے لیے جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت بن سکے. ماشاءاللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے لیے میرا وہی میسج ہے جو کہ علامہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانیں, اپنے ارد کو غلامی سے آزاد کر اپنی عقل کو بچائیں, اپنے پرپس کو سمجھیں. پاکستان کے مقصد بنایا تھا, پاکستان کس لیے, اس مقصد کو سمجھیں کہ بڑی مشکلوں سے قربانیوں سے لیا گیا تھا. اس میں دین کو غالب کرنا ہے, دین کو رائج کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, پاکستان کو چھوڑ کے باہر کے ملک میں جا رہے ہیں. اور جو باہر کے ملک نہیں جا رہے, میری ان سے درخواست ہے کہ وہ برائے مہربانی اس سے پرہیز کریں, اس کو چھوڑ دیں, اس کا پازیٹیو استعمال کریں. بلکہ اس کا مجھے پازیٹیو استعمال ابھی تک نہیں ملا. اساتذہ کرام کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ٹیچرز کو اس میں سے ریسرچ ورک کرنے کے لیے بھی موبائل کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو ریڈی میڈ چیزیں یا پی ڈی ایف فائل میں بہت سی چیزیں آپ کو ٹیچر دے دیتا ہے. جب ہم اس میں آتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ ڈسٹریکشنز ملتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ موبائل فون اگر آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں, کوئی لیکچر لے رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایڈ آتی ہے تو آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. تو ابھی نوجوان نسل کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنا پہلے ایک مقصد بنائے, پھر اس کے سٹیپس بنائے, اور پھر ڈسٹریکشنز کو پیچھے کرتے ہوئے, جس طرح بندہ 10 دن اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے, ماں باپ کو چھوڑ کے, کہ میں نے وہ لیلۃ القدر پانی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے, دنیا جہان کو چھوڑنا پڑتا ہے, موبائل فون اور ڈسٹریکشنز کو چھوڑنا پڑتا ہے, دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, فیملی ممبرس کو چھوڑنا پڑتا ہے, والدین کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ نے وہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں نا, you need to go alone. If you want to go faster, you need to go alone. تو آپ کو اکیلے محنت کرنا پڑے گی. تو پرپس اپنی زندگی کا بنائیں کہ آپ نے کیا. اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو وہ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں, یہ پاکستانی تعلیمی نظام سے پیسہ تو نہیں جلا بڑا. اور میں یہ بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو یہ کوئی ماڑا موٹا یہ کام سیکھ لیں آن لائن. تو آن لائن کام بھی جتنے میں نے دیکھے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بھی کوئی جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایڈز آتی ہیں, میوزک اس میں آتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ELC اور کڈس کلب گرامر اسکول اور میرا پیج مونیٹائز نہیں ہے. ہم 1 روپیہ بھی نہیں کماتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ بھی ایک تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ کے بڑے پیسے کماتے ہیں. ہمارا مونیٹائز نہیں. ہماری ویڈیو کو کوئی بھی لے سکتا ہے,
میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے اسکل سیکھیں، جو کہ میں چیتا میں بتا چکا ہوں. لینگویج سیکھیں، اردو ہو، انگلش ہو، پنجابی ہو. کمپیوٹر سیکھیں، اکاؤنٹ سیکھیں، اور ایڈورٹیزمنٹ اسکلز آپ کو آنی چاہیے. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو آنی چاہیے. تو اس سے آپ نے پیسہ کمانا آپ کو آئے گا. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے لیکچر میں کہ ہم آلریڈی پاکستان میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں زاہد بھائی کی جو کہ امپورٹڈ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ میرا چشمہ جو ہے نا یہ پاکستانی نہیں ہے تو میں کیا کروں، آج سے میں ڈیسائیڈ اپنا مشن بنا لوں کہ میں چشمے بناؤں گا، اور یہ جو بیرون ملک کا جو چشمہ ہے اس کو میں پیچھے کر کے ڈاڈا میڈ ان پاکستان والا چشمہ بناؤں اور بنا کے بتاؤں گا. یہ مائکرو فون ایک بچہ جو مجھے سن رہا ہے وہ آج سے اپنا مشن بنا لے کہ میں امپورٹڈ مائکرو فون پاکستان میں نہیں آنے دوں گا، اس سے بہتر بناؤں گا. ایک میری بیٹی جو ہے یہ سوچ لے کہ فیئر اینڈ لولی جو ہے پاکستان میں نہیں آنے دوں گی، میں ایسی کریم میں دریافت کروں گی، پڑھوں گی اس کے بارے میں. اس کے لیے آپ کو 10 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے. تو یہ میرا میسج ہے. ایک میری بیٹی یہ سوچ لے کہ میں بیرون ملک کا جو سن سلک شیمپو ہے، جو ڈو شیمپو ہے، میں اس کو ریپلیس کروں گا. ایک میرا بھائی یہ سوچ لے کہ باہر کے ملک کا جو میک ڈونلڈ ہے اور KFC ہے، میں اس کو بیٹ کر کے میں اپنا ایک ریسٹورینٹ بناؤں گا، فاسٹ فوڈ پاکستانی بناؤں گا. تو دیکھیے آپ کے پاس کتنے شعبے ہیں، آپ کو تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اتنا رچ لینڈ ہے کہ لوگ باہر کے ملک کے آ کے یہاں پر پیسہ کما کے جا سکتے ہیں. کما نہیں رہے، میکڈونلڈ نہیں پہ پیسہ کماندا، KFC نہیں پہ پیسہ کماندا، کافی بین پیسہ نہیں پہ کماندا. اور سر نہ تسی لو کنے برانڈ امپورٹڈ برانڈ پاکستان چاہ کے پیسے پہ کماندے ہیں. لوئی وٹان نہیں پہ پیسے کماندا، گوچی نہیں پہ پیسے کماندا کہ تسی ادھر ریپلیسمنٹ بنو، تانوں باہر جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. I've got plenty of advices for you. تھینک یو سو مچ سر. مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آج کے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. جی بہت بہت شکریہ. اپنا بھی خیال رکھیے گا، ساڈا بھی پاکستان کا بھی خیال رکھیو تے پاکستان دے ملک دے باسیاں دا بھی بدل بدل ہے ہوئے تے دنیا دا بھی دھیان رکھیو. تہاڈی مہربانی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.